بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ یہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور یہ شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے ادا کرتے ہیں، جس کو عید کی نماز کہا جاتا ہے۔ عید کی نماز بعض حضرات کے نزدیک سنت، بعض کے نزدیک فرض کفایہ اور جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ واجب ہے، اور یہ وہاں ادا ہوتی ہے جی عید کی شرائط وہی ہے جہاں جمعے کی شرائط پائی جاتی ہے۔ جہاں جمعہ ادا ہوتا ہو وہاں عید کی نماز بھی واجب ہے، اور یہ عید کی نماز ہر عاقل پر، بالغ پر، آزاد پر، صحت مند مرد اور مقیم پر یہ واجب ہے اس کا ادا کرنا۔ مجنون پر، پاگل پر، نابالغ بچے پر، اسی طرح شرعی غلام اور بیمار، مریض، عورت، مسافر پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ کوئی نابالغ، غلام، بیمار، مسافر، عورت تو خیر ویسے فتنے کا دور ہے، مسجد نہیں جا سکتی، مجمع کے درمیان نہیں جا سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی ان کو مسجد میں آنا منع کر دیا تھا۔ اب صحابہ کی بات بھی ہمارے لیے حجت ہے، تو صحابہ کی بھی ماننی چاہیے اور صحابہ کو بھی ماننا چاہیے، اس لیے عورتوں کی، اس کے علاوہ بیمار، مسافر، غلام اور اسی طرح سے نابالغ بچہ بھی عید کی نماز یہ پڑھ لیتے ہیں تو ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور اس کا وقت جو ہے یہ اشراق کے وقت سے لے کر سورج نکلنے کے بعد زوال تک رہتا ہے، لیکن عید الفطر کی بنسبت عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے نا جلدی ہونی چاہیے، تاکہ لوگ نماز سے فارغ ہو کر جو اپنی بقرہ عید کی جو قربانی ہوتی ہے جانور ذبح تاکہ وقت پر کر لیں۔ سخت بارش یا کسی عذر سے شہر میں کسی بھی جگہ عید الاضحیٰ کی نماز پہلے دن ادا نہ کی جا سکے، یا نہ پڑھنے کا وقت ملا ہو، یا وقت گزر گیا ہو، زوال آ گیا ہو، تو معلوم ہوا کہ نماز نہیں ہوئی تھی، تو یا امام صاحب کا وضو نہیں تھا، دوسرے دن زوال سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز تیسرے دن بھی زوال تک پڑھی جا سکتی ہے، مگر بلا وجہ اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی نماز کا ہمیشہ باجماعت پڑھنا ہی ثابت ہے، اگرچہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے بڑے مجمع کے ساتھ پڑھنا سنت ہے، لیکن عید کی نماز صحیح ہونے کے لیے کم از کم 3 آدمیوں کا ہونا لازمی ضروری ہے۔ جمعہ عیدین کی نماز کا حکم جنگل، عام دیہات میں نہیں ہے، بلکہ شہر و قصبوں میں، اور حجاج اکرام پر حج کے مناسک و اعمال میں مشغولی کی وجہ سے عید الاضحیٰ کی نماز معاف کر دی گئی ہے۔ عید کی نماز ایک شہر یا قصبے میں کئی جگہ پڑھنا جائز ہے، بڑے بڑے اجتماعات کی کوشش کرنی چاہیے، بڑے میدان میں یا عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے۔ عید اور جمعہ اگر ایک دن واقع ہوں تو دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھنا ضروری ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب عید کے لیے آگے ہیں چلو جمعہ بھی اسی ٹائم ہی پڑھ لیں۔ جمعے کا وقت زور کا ہے، جب زور کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کے اختتام تک یہ جمعے کا وقت ہے، اور عید کا وقت زوال سے پہلے ہے، اس لیے عید کے وقت میں جمعہ یا جمعے کے وقت میں عید نہیں ہوتی۔
آگے بات ہے پڑھنی کیسے ہے، عید کی نماز کیسے پڑھنی۔ اس کے لیے یہ ہے پہلے نیت کرنی ہے، اور نیت کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہو تو عید الاضحیٰ کہہ لیں، کیونکہ اس میں اور عید الفطر کی نماز میں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ تو نیت عید الفطر ہو تو عید الفطر کا لفظ بولے، عید الاضحیٰ ہو تو عید الاضحیٰ بولے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 7-6 تکبیروں زائدہ واجبہ کے، 7-6 تکبیروں زائدہ واجبہ کے، اور یہ کہہ کر امام کی اقتداء کر رہا ہو تو امام کی نیت کر لے کہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ اگر امام خود امامت کرا رہا ہو تو امام کے لیے یہ ہے کہ یہ الفاظ نہ بولے پیچھے اس امام کے، امام اپنی امامت کی نیت کرے۔ اگر کہیں ایسی جگہ ہو کہ عورتیں بھی ہیں، ان کے لیے محفوظ جگہ ہے، جانے کا راستہ ان کا الگ، مردوں کا الگ ہے، تو پھر امام کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں کی امامت کی بھی نیت کرے۔ اگر عورتوں کی امامت کی نیت نہیں کرے گا تو ان کی عید کی نماز نہیں ہوگی۔ کسی بھی نماز کی امامت کر رہا ہے، اگر عورتیں ہیں ان کا پتہ چل گیا ہے تو ان کی بھی نیت کرنا لازمی ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کہہ کر، پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، اور سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یہاں تک پڑھے۔ پھر ہاتھ اٹھائے کانوں تک، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کہے اور پھر ہاتھ چھوڑ دے۔ تیسری بار ہاتھ اٹھائے کانوں تک اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دل میں پڑھ کر پھر اونچی آواز میں امام قرات کرے گا، اور مقتدی پیچھے خاموشی سے سنیں گے، سورۃ فاتحہ بھی ساتھ قرات بھی۔ تو یہ کرنے کے بعد امام پھر رکوع کرے گا تو سجدے کرے گا، پھر کھڑا ہوگا۔ اب امام پہلے قرات کرے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا۔ سورت ملانے کے بعد جو بھی قرآن میں سے حصہ پڑھنا ہو وہ پڑھے گا۔ پڑھنے کے بعد اب وہ تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہنے کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا تو سب اٹھائیں گے، اسی طرح دوسری تکبیر کے لیے وہ ہاتھ اٹھائے گا کانوں تک اور پھر ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر ہاتھ اٹھائے گا تیسری تکبیر کے لیے، پھر ہاتھ چھوڑ دے گا۔ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھ لیے تھے، دوسری رکعت میں تیسری تکبیر پر ہاتھ نہیں باندھے۔ اب چوتھی تکبیر ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا اللہ اکبر کہہ کر۔ تو رکوع میں چلے گئے، اب تسبیحات پڑھیں، اس کے بعد 2 سجدے ہوں گے رکوع کے بعد، پھر تشہد اور سلام پھر جائے گا۔ سلام پھیرنے کے بعد اب امام صاحب جو ہے نا وہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ کچھ لوگ نکل جاتے ہیں سلام پہ، جیسے عادت بنی ہوتی ہے نا، وہ 5 ٹائم نماز تو پڑھنے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی فرض نماز کا سلام پھرتا ہے اٹھتے اور چلے جاتے ہیں، سنتے بھی نہیں پڑھتے اور دعا بھی نہیں مانگتے۔ تو وہی عادت بنی ہوتی ہے عید والے دن بھی۔ عید والے دن لوگ سلام پھیرے اور کچھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، نماز عید کے بعد 2 خطبے ہوتے ہیں، 2 خطبوں کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، اس لیے یہ دعا بڑی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اور خطبے سماعت کرنے چاہیے، مسنون ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ خطبے بھول گیا ہے
ایسے ہی جیسے دوسری نماز پہلی دفعہ کوئی پڑھا رہا ہو، بھول گیا، خطبہ پڑھنا ہی بھول گیا، ایسے ہی دعا کروا دی، تو عید کی نماز ہو گئی اس کی، خطبہ مسنون ہے، باقی جو نماز اصل جو ہے نا وہ 2 رکھتے ہیں، عید کی نماز ہو گئی۔ اگر کوئی ایک خطبہ پڑھ لے تب بھی اس کی عید کی نماز ہو گئی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں تو کچھ ناقص ثواب میں کمی یہ ہو جاتی ہے، باقی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر اگلی بات یہ ہے، اگلا مسئلہ کسی نے پوچھا تھا، دوسری رکعت میں عید کی زائد تکبیروں کو قرات کے بعد کہنا افضل ہے؟ واجب نہیں، لہٰذا اگر غلطی سے امام نے یہ تکبیریں پہلے کہہ دی تب بھی نماز ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ پھر سنیں، دوسری رکعت میں عید کی زائد جو تکبیریں ہیں وہ قرات کے بعد کہنا افضل ہے۔ کوئی بندہ پہلے کہہ دے غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، اگر کوئی غلطی سے پہلے کہہ دے تو تب بھی نماز ہو جائے۔ اگر امام عید کی زائد تکبیریں بھول کر رکوع میں چلا گیا تو یاد آنے پر رکوع ہی میں یہ تکبیریں کہہ لے، رکوع چھوڑ کر قیام کی طرف نہ لوٹے، بلکہ رکوع کے اندر ہی وہ اپنی تکبیریں کہہ لے۔ 3، تو اسی طرح سے اگر امام رکوع چھوڑ کر لوٹ بھی آئے نا تکبیروں کے لیے، پھر تکبیریں کہہ لیں تو رکوع کر لیا، پھر بھی نماز ہو جائے۔ جو امام عیدین کی 12 تکبیرات کہے، اس کی ابتدا میں عید کی نماز ادا کرنا جائز ہے۔ نمبر 17، یہ سوال یہ ہے کہ عید کی نماز میں امام کے لیے بآواز بلند قرات کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، بآواز بلند قرات کرنا واجب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ امام پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ کی تلاوت کرے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھے، یہ مستحب عمل ہے، اور کسی دوسری سورت کی قرات کر لے تب بھی جائز ہے۔ لیکن مستحب عمل کیا ہے جی؟ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، مستحب عمل، مسنون عمل، اور ان کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت، ان کو ادا کر لیں۔ آج زندگی میں نیکی کا چانس ملا ہے تو ضرور ادا کر لیں، قیامت کے دن ایک ایک نیکی پہ رونا پڑے گا۔ اس لیے مستحب عمل ملے، مسنون عمل ملے، واجب ملے، فرض ملے، ضرور ادا کریں۔ عیدین کی نماز میں واجب عمل کی خلاف ورزی سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ واجب عمل کی خلاف ورزی ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن کسی بھی نماز میں مجمع بہت زیادہ ہو اور سجدہ سہو کرنے سے لوگوں میں فساد انتشار کا اندیشہ ہو تو سجدہ سہو نہ بھی کرے تب بھی درست ہو جائے گا، اگر مجمع زیادہ ہو۔ اگر ممکن ہو سجدہ سہو کرنا تو ضرور کرے، ممکن ہو، اسپیکر وغیرہ لگا ہو، یو پی ایس کا یا جنریٹر کا انتظام ہو تو ضرور سجدہ سہو ادا کرے۔ اگر لوگوں میں فساد انتشار اور وہ بندہ امام کچھ رکن ادا کر رہا ہے، پیچھے مقتدی کچھ رکن ادا کر رہے ہوں تو پھر سجدہ سہو نہ کرے۔ اچھا، عید کی نماز کے لیے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنے کا حکم ہے۔
امام کو عید کی نماز کے بعد 2 خطبے پڑھنے چاہیے، دونوں کے درمیان کچھ دیر بیٹھنا چاہیے، مگر عید کا خطبہ جمعے کے خطبے کی طرح فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ ہاں جی، اس کا سننا واجب ہے، جیسے جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے نا، ضروری ہے، اسی طرح عید کا خطبہ سننا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں تک یہ ضروری باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا تھی۔ تو ایک اور بات، سوال بڑا لازمی کسی نے پوچھا ہے، خطبے کے دوران کوئی بات چیت، سلام و کلام کرنا، یہاں تک کہ نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ بعض لوگ خطبے کے دوران حضور علیہ السلام کا نام آنے پر درود شریف پڑھتے ہیں، دعائیہ کلمات میں آمین وغیرہ کہتے ہیں، یا دونوں خطبوں کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں قابل اصلاح ہے، البتہ دل ہی دل میں زبان کو حرکت دیے بغیر دعا درود شریف پڑھنے میں حرج نہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی 100% کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔